بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام کی وہ ہمگیر اور آفاقی اور معجزاتی و کراماتی شخصیت ہے جس کی عظمت اور فضیلت کے قصیدے قرآن میں موجود ہیں۔ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، حقیقی وارث و جانشین، بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے شوہر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب و ام کلثوم کے پدر بزرگوار اور حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے۔ آپ جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں شریک تھے، اسی طرح کار رسالت میں بھی شریک تھے۔ یوم ولادت سے لے کر تابع حیات پیغمبر اسلام کے مدار المہام کی حیثیت سے کار پرواز رہے۔ عہد رسالت کی صحیح فتوحات کا صحرا آپ ہی کے سر رہا۔ اسلام کی پہلی منزل دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر تابع ارتحال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو کسی صورت بھی بھلائے نہیں جا سکتے، اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا گوشت پوست رسول کا گوشت پوست تھا اور علی پیدا ہی کیے گئے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور و نمود 13 رجب 30 عام الفیل بمطابق 600 عیسوی یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہ کیا، بلکہ بلا اتفاق کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہی نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے تواتر کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مستدرک امام حاکم جلد 3 صفحہ 483۔ تواریخ اسلام میں واقعہ ولادت یوں بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جب درد زاہ کی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ بمشورہ رسول کریم خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگیں، خدایا، میں مومنہ ہوں، تجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل دور کر دے۔ ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی اور دیوار جو کی تو ہو گئی۔ مناقب صفحہ 132 اور میانہ النجات صفحہ 60۔ ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ علی پیدا تو ہوئے لیکن انہوں نے آنکھ نہ کھولی۔ ماں سمجھی کہ بچہ شاید بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں حضرت علی کو لیا تو انہوں نے آنکھوں کو کھول دیا اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی۔ سلام کر کے تلاوت صحف آسمانی شروع کر دی۔ بھائی نے بھائی کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ اے علی، جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں، اور فوراً منہ میں زبان دے دی۔ علامہ اربیلی لکھتے ہیں، زبان رسالت سے دہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور علی اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ کشف الغمہ صفحہ 132۔ الغرض حضرت علی خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا جو حشام ابن مالک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ نور الابصار صفحہ 76، سوائق المحرکہ صفحہ 72۔ آپ کا نام۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کا نام جناب حضرت ابو طالب نے جد اعلیٰ جامع قبائل عرب قسی کے نام پر زید اور ماں فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر اسد اور سرور کائنات نے خدا کے نام پر علی رکھا۔ نام رکھنے کے بعد ابو طالب اور بنت اسد نے کہا، حضور، ہم نے حاطف غیبی سے یہی نام سنا تھا، روزۃ الشہداء اور کفایت طالب۔
آپ کا ایک مشہور نام حیدر بھی ہے جو آپ کی ماں کا رکھا ہوا ہے، جس کی تصدیق اس رچ سے ہوتی ہے جو آپ نے مرحب کے مقابلے میں پڑھا تھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، انا ذی سمتنی امی حیدرہ۔ اسلام کے متعلق روایتوں میں یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے، ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، جھولے پر ایک سانپ جا چڑھا، آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑ لیا اور کلے کو چیر پھینکا۔ آپ ماں نے واپس آ کر یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھی، یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ کنیت اور القاب۔ آپ کی کنیت و القاب بے شمار ہیں۔ کنیت میں ابو الحسن اور ابو تراب، اور القاب میں امیر المومنین، مشکل کشا، مرتضی، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر کرار، نفس رسول اور ساقی کوثر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی پرورش اور پردہ۔ آپ کی پرورش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ پیدا ہوتے ہی گود میں لیا، منہ میں زبان دی اور دودھ کے بجائے لعاب دہن رسول سے سیراب ہو کر لحمک و لحمی کے حقدار بنے۔ سیرت حلیہ، جلد اول، صفحہ 268۔ اسی دوران میں جبکہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ عارضی طور پر پرورش پا رہے تھے، مکے میں شدید قحط پڑا۔ حضرت ابو طالب کے یہاں چونکہ اولاد زیادہ تھی، اس لیے حضرت عباس اور سرور کائنات ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو راضی کر کے حضرت علی کو اپنے پاس مستقل طور پر لے آئے، اور عباس نے بھی جعفر طیار کو لیا۔ حضرت علی سرور کائنات کے پاس دن رات رہنے لگے۔ حضور اکرم نے جملہ نعمات الہی سے بہرور کر لیا اور ہر قسم کی تعلیمات سے بھرپور بنا دیا، یہاں تک کہ علی نام خدا قوت بازو بن کر یوم بعثت 27 رجب کو کل ایمان کی صورت میں ابھرے اور حضور کی تائید کر کے اسلام کا سکہ بٹھایا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اظہار ایمان۔ مسلمانوں میں اکثر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، اور اس سلسلے میں حضرت علی کا نام بھی آ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ موضوع بحث سے خارج ہیں، کیونکہ زیر بحث وہ لائے جائیں جو یا تو مسلمان ہی نہ رہے ہوں اور 40 سال تک شرک و بت پرستی میں گزار دی ہو، یا تو مسلمان تو رہے ہوں اور دین ابراہیمی پہ چلتے رہے ہوں لیکن اسلام ظاہر نہ کر سکے ہوں، جیسے حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار اور ابو الایمان حضرت ابو طالب وغیرہ۔ ایسی صورت میں اول ذکر حضرات کو کہا جائے گا کہ اسلام قبول کیا، اور آخر ذکر کے لیے کہا جائے گا کہ اسلام ظاہر کیا۔ اب رہ گئے حضرت علی، یہ کعبے میں فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، رسول اسلام کی گود میں آنکھ کھولی، لعاب دہن رسول سے پرورش پائی، آغوش رسالت میں پلے بڑھے، 10 سال کی عمر میں باوجہ ضرورت اعلان ایمان کیا، رسول اللہ کے داماد قرار پائے، میدان جنگ میں کامیابیاں حاصل کر کے کل ایمان بنے، پھر امیر المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ فاضل معاصر تاریخ آئمہ میں لکھتے ہیں کہ علماء محققین نے بتصریح لکھا ہے کہ حضرت علی تو کبھی کافر رہے ہی نہیں، کیونکہ آپ شروع سے حضرت رسول خدا کی کفالت میں اسی طرح رہے جس طرح خود حضرت کی اولاد رہتی تھی، اور کل امور میں حضرت کی پیروی کرتے تھے۔ اسی سبب سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو اسلام کی طرف بلایا جاتا اور جس کے بعد کہا جاتا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سیرت حلیہ، جلد اول، صفحہ 269۔ مسعودی کہتے ہیں کہ آپ بچپن ہی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھے۔ خدا نے آپ کو معصوم بنایا اور سیدھی راہ پر قائم رکھا، آپ کے لیے اسلام لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مروج الذہب، جلد 5، صفحہ 68۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے خدا کی عبادت کی اور سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ استیاب، جلد 2، صفحہ 472۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے چشم زدن کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ سیرت حلیہ، جلد اول، صفحہ 270۔ حلیہ مبارک، میانہ قد، مضبوط جسم، کھلتا ہوا گندمی رنگ، متناسب، حسین اور دلکش خد و خال، متبسم چہرہ، عزم و ایقان کی تجلیوں سے لبریز، بڑی اور سیاہ آنکھیں، روشن اور کشادہ پیشانی اور اس پر سجدہ خالق کا دمکتا ہوا نشان، ستواں ناک،
موتی کی طرح چمکتے ہوئے دندانے مبارک، گھنے ابرو، سراہیدار گردن، چوڑا چکلا سینہ، گھنی داڑھی، پنڈلیاں، کلائیاں، کوہنیاں اور شانے پر گوشت۔ آپ کے پاؤں کے پٹھے زبردست تھے، شیر کے کندھوں کے مانند آپ کے کندھوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں اور آپ کی شکل نہایت پرسنت اور حسین تھی۔ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلا کرتی تھی، مگر چہرے سے ہیبت و جلال بھی آشکار رہتا تھا۔ آپ خضاب کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شادی خانہ آبادی۔ آپ کی شادی سن 2 ہجری میں حضور اکرم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کے گھر میں لونڈی، غلام اور خدمتگار نہ تھے۔ باہر کا کام آپ خود اور آپ کی والدہ محترمہ کرتی تھی اور امور خانہ داری کے فرائض جناب فاطمہ زہرا انجام دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ عام رشتوں کی حیثیت سے دیکھا جائے، لیکن در حقیقت اس میں ایک اہم قدرتی راز مضمر ہے، اور اس کا انکشاف اس طرح ہوتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی کے علاوہ فاطمہ کا ساری دنیا میں رہتی دنیا تک کفو نہیں ہو سکتا۔ نور الانوار۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کروں، اور اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کے صلب میں ہوتی ہے، لیکن میری نسل صلب علی میں قرار دی گئی ہے۔ سوائے کے مہر کا صفحہ 74۔ ان تمام اقوال کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ علی اور فاطمہ کا رشتہ نسل نبوت کی بقا اور دوام کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ پیغام رشتہ دے کر کامیاب نہیں ہو سکے جن کی بنیاد نجاست کفر پر استوار ہوئی اور جن کی انتہا گندگی نفاق پر ہوئی۔ سرداری اور سیادت علی علیہ السلام کی صفت ذاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتحاد ذاتی اور اشتراک نوری کی بنا پر حضرت علی کی سیادت مسلم ہے۔ جو مدارج کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے، انہی سے ملتے جلتے حضرت علی کو بھی ملے۔ سیادت جس طرح سرور کائنات کے لیے ذاتی ہے، اسی طرح حضرت علی کے لیے بھی ہے۔ حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھا ہے کہ غدیر کے موقع پر خطبے سے فراغت کے بعد جب امیر المومنین حضرت حضور اکرم کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کے سردار اور اے پرہیزگاروں کے امام، تمہیں جانشینی مبارک ہو۔ اس ارشاد رسول پر اظہار خیال کرتے ہوئے علامہ محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب الصول میں لکھا ہے کہ حضرت کی سیادت مسلمین اور امام متقین جس طرح صفت ذاتی ہے، خدا نے اپنا نفس قرار دے کر، رسول نے اپنا نفس فرما کر علی کی شرف سیادت کو بام عروج پر پہنچا دیا، کیونکہ جس طرح اصلیہ نبوت میں نفس نبوت مشارک ہے، اسی طرح اصلیہ سیادت میں بھی نفس شریک ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو سید العرب، سید المومنین، سید المرسلین فرمایا کرتے تھے۔ مطالب الصول صفحہ 56-57۔ اور حضرت فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین اور ان کے فرزندوں کو سید شباب اہل جنہ کے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے، یعنی جو بنی فاطمہ ہیں ان کا درجہ اور ہے، اور جو دیگر اولاد علی ہیں جو باطن فاطمہ سے متولد نہیں ہوئی، ان کی حیثیت اور ہے، کیونکہ بنی فاطمہ سلسلہ نسل نبوت کی ضمانت ہے۔ ماں کی وفات۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے سن 162 میں اظہار اسلام کیا۔ آپ 1 ہجری میں شرف ہجرت سے مشرف ہوئیں۔ سن 2 ہجری میں آپ نے اپنے نور نظر کو رسول کی لخت جگر سے بیاہ دیا اور سن 4 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی وفات سے حضرت علی بے حد متاثر ہوئے اور آپ سے زیادہ رسول اکرم کو رنج ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی والدہ کو اپنی ماں فرماتے تھے اور اکثر ان کے یہاں جا کر رہتے تھے۔ انتقال کے بعد آپ نے قبر کھودنے میں خود حصہ لیا، اپنی چادر اور اپنے کرتے کو شریک کفن کیا اور قبر میں لیٹ کر اس کی کشادگی کا اندازہ کیا۔ کنز الامال جلد 6 صفحہ 7، فصول مہمہ صفحہ 45، اصابہ جلد 8 صفحہ 160، ازالتہ خفا جلد اول صفحہ 215۔ حضرت ابو طالب کا انتقال۔ آپ کے والد ماجد ابو الایمان حضرت ابو طالب 535 عیسوی میں بامقام مکہ پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ آپ کی بنیاد دین فطرت پہ تھی۔
امہات الامتا صفحہ 147۔ آپ نے حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ رسول کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، تاریخ کامل جلد 6 صفحہ 60۔ آپ ہی کی ہدایت سے حضرت جعفر طیار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی تھی، اصحابہ جلد 7 صفحہ 14۔ عبد المطلب کے انتقال کے وقت 578 عیسوی میں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، آپ نے ان کی پرورش اپنے ذمے لے لی اور 45 سال کی عمر تک محو خدمت رہے۔ اسی عمر میں غالباً 594 عیسوی میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب خدیجہ کے ساتھ کر دی اور خطبہ نکاح خود پڑھا۔ اسنی المطالب صفحہ 34، طبع مصر، تاریخ خمیس، مواہب لدنیہ۔ آپ کا انتقال 15 شوال سن 1062 میں 80 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے انتقال سے حضرت علی کو بے انتہا رنج ہوا اور رسول اللہ بھی بے انتہا متاثر ہوئے۔ آپ نے انتہائی تاثر کی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھا اور حضرت ابو طالب کو اسلامی اصول پر دفن کیا گیا۔ تاریخ خمیس، سیرت حلیبیہ۔ حضرت علی کے جنگی کارنامے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ علم اور شجاعت جمع نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت علی کی ذات نے اسے واضح کر دیا کہ میدان علم اور میدان جنگ دونوں پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ انسان میں وہی صلاحیتیں ہوں جو قدرت کی طرف سے حضرت علی میں ودیت کی گئی تھی۔ سن 2 ہجری سے لے کر عہد وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نظر ڈالی جائے تو حضرت علی کے جنگی کارنامے اور آگے تاریخ پر روشن نظر آئیں گے۔ جنگ احد ہو یا بدر، جنگ خندق ہو یا خیبر، جنگ حنین ہو یا کوئی اور معرکہ، ہر منزل میں، ہر موقع پر علی کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی بہادر ٹکا ہی نہیں۔ آپ کی تلوار نے مرحب و انتر، حارث و عمر بن عبدود جیسے بہادروں کو دم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ کے واقعات پہلے آپ کو سنائے جا چکے ہیں۔ باور کرنا چاہیے کہ علی سے مقابلہ جس طرح انسان نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح آپ سے نبرد آزمائی جنوں کے بھی بس میں نہ تھی۔ جنگ بحر العلم۔ مناقب ابن عاشوب جلد 2 صفحہ 90 اور کنز الوازین ملا صالح برغانی میں بحوالہ امام المحققین الحاج محمد تقی انقرونی بتوسل حضرت امام حسن عسکری اور ابو سعید خدری اور حذیقہ یمانی مرحوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سکارسک سے واپسی میں ایک اجڑ وادی سے گزرے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ عمر بن امیہ زمری نے کہا اسے واد کسیب الارزق کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلیمان قابو نہیں حاصل کر سکے، اور ادھر سے طبقہ یمانی سے گزرا تھا اور ان کے 10,000 سپاہی انہی جنہوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ قافلہ ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی، سارا جنگل آگ بن گیا، دھرتی کانپنے لگی۔ سب صحابی بھاگ نکلے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب کو بھیجیے۔ علی روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے۔ علی پہنچے، عفریت برآمد ہوا اور غصے میں رجز پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں۔ حضرت علی نے بردا و سلامہ کہا اور چند آیتیں پڑھی۔ آگ بجھنے لگی، دھواں ہوا ہونے لگا۔ حضرت علی کنویں کی جگت پر چڑھ گئے اور ڈول ڈال دیا۔ کنویں سے ڈول باہر پھینک دیا گیا۔ حضرت علی نے رجز پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔
یہ سن کر ایک عفریت برآمد ہوا، آپ نے اسے قتل کیا، پھر کنویں میں ڈول ڈالا، وہ بھی باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑے رہو۔ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر بعد رسی کٹ گئی اور اصحاب کے مابین رشتہ منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، اے علی ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ قطع و برید اور ضرب شدید کلمے پر موقوف ہے، کلمہ پڑھو اب مان لو۔ غزیے کی کلمہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین 60,000 جنوں کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ اصحاب نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر 1 رات قیام کے بعد مدینے کو روانگی ہوئی۔ دامت الساقبہ صفحہ 176، طبع ایران و شواہد النبوہ، علامہ جامی رکن 6 صفحہ 165، طبع لکھنؤ 1920 عیسوی۔ اسلام پر حضرت علی کے احسانات۔ اسلام پر علی کے احسانات کی فہرست اتنی مختصر نہیں کہ ہم اسے اس مختصر مجموعہ حالات میں لکھ سکیں، تاہم لکھے دیتے ہیں۔ 1، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جس جگہ رسول اکرم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، آپ نے ایسی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا کہ پیغمبر اسلام کامیاب ہو گئے اور آپ نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ 2، شب ہجرت فرش رسول پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار کر دی اور جان جوخم میں ڈال کر غار میں 3 یوم کھانا پہنچایا۔ 3، جنگ بدر میں جبکہ مسلمان صرف 313 اور کفار بے شمار تھے، آپ نے کمال جرأت و ہمت سے کامیابی حاصل کرائی۔ 4، جنگ احد میں مسلمان سرور عالم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت آپ ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی اور اسلام کی عزت محفوظ کر لی تھی۔ 5، کفار جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، عمر بن عبدور جیسے بہادر کو لے کر میدان میں آ پہنچے اور اسلام کو چیلنج کر دیا۔ پیغمبر اسلام پریشان تھے اور مسلمانوں کو بار بار ابھار رہے تھے کہ مقابلے کے لیے نکلیں، لیکن علی کے سوا کسی نے ہمت نہ کی۔ بالآخر رسول اللہ کو کہنا پڑا کہ آج علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ 6، اسی طرح خیبر میں کامیابی حاصل کر کے آپ نے اسلام پر احسان فرمایا۔ 7، میرے خیال کے مطابق حضرت علی کا اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ وفات رسول کے بعد روح فرسا واقعات اور جان لیوا حالات کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ اسلام منزل اول پر ہی ختم ہو جاتا۔ دنیا حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دنیا اور امور دنیا سے حد درجہ بیزار تھے۔ آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے بارہا کہا کہ اے دنیا جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق بائن دے دی، جس کے بعد رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے جابر کیا یہ تمہاری ٹھنڈی سانس دنیا کے لیے ہے؟ عرض کی مولا ہے تو ایسے ہی۔ آپ نے فرمایا، جابر سن، انسان کی زندگی کا دار و مدار 7 چیزوں پر ہے اور یہی 7 چیزیں وہ ہیں جن پر لذتوں کا خاتمہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، پہننے والی چیزیں، لذت نکاح والی چیزیں، سواری والی چیزیں، سونگھنے والی چیزیں، سننے والی چیزیں۔ اے جابر اب ان کی حقیقتوں پہ غور کرو۔ کھانے میں بہترین چیز شہد ہے، یہ مکھی کا لعاب دہن ہے، اور بہترین پینے کی چیز پانی ہے، یہ زمین پر مارا مارا پھرتا ہے۔ بہترین پہننے کی چیز دیباج ہے، یہ کیڑے کا لعاب ہے، اور بہترین منکوحہ عورت ہے جس کی حد کیا ہے وہ تم جانتے ہو۔ دنیا اس کی جس چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے وہ وہی ہے جو اس کے جسم میں سب سے گندی ہے۔ وہ بہترین سواری کی چیز گھوڑا ہے جو قتل اور قتال کا مرکز ہے، اور بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے جو ایک جانور کے ناف کا سوکھا ہوا خون ہے، اور بہترین سننے کی چیز گانا ہے
जो इंतहाई गुनाह है। ए जाबिर, ऐसी चीजों के लिए आकिल क्यों ठंडी सांस ले? जाबिर कहते हैं कि इस इरशाद के बाद से मैंने कभी दुनिया का ख्याल तक नहीं किया। मतालिब सूल सफा 191। कसबे हलाल की जदोजहद। हजरत अली के नजदीक कसबे हलाल बेहतरीन सिफ्त थी जिस पर आप खुद भी अमल पैरा होते थे। आप रोजी कमाने को ऐब नहीं समझते थे और मजदूरी को निहायत अच्छी निगाह से देखते थे। मुहद्दिस देहलवी का बयान है कि हजरत अली ने एक दफा कुएं से पानी खींचने की मजदूरी की और उजरत के लिए फी डॉल 1 खुरमे का फैसला हुआ। आपने 16 डॉल पानी के खींचे और उजरत लेकर सरवरे कायनात की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने मिलकर तनावुल फरमाया। इसी तरह आपने मिट्टी खोदने और बाग में पानी देने के लिए भी मजदूरी की है। अल्लामा मुहिब तबरी का बयान है कि एक दिन हजरत अली ने बाग सेंचने की मजदूरी की और रात भर पानी देने के लिए जौ की एक मकदार तय हुई। आपने हस्बे फैसला सारी रात पानी देकर सुबह की और जौ हासिल करके आप घर तशरीफ लाए, जो हजरत फातिमा ज़हरा के हवाले किया। उन्होंने इसके 3 हिस्से कर डाले और 3 दिन के लिए अलहदा अलहदा रख लिया। आपके बाद सालसा हिस्से को पीसकर शाम के वक्त रोटियां पकाई। इतने में यतीम आ गया और इसने मांग ली। फिर दूसरे दिन सालस की रोटी तैयार की गई। मिस्कीन ने सवाल किया और सब रोटियां ले गया। फिर तीसरे दिन रोटियां तैयार हुई। फकीर ने आवाज दी और ले गया। ये सब के सब तीनों दिन भूखे ही रहे। इसके इनाम में खुदा ने सूरह हल अता नाजिल फरमाई। रियाजुल नजरा जिल्दोम सफा 237। बाज़ रिवायत में नज़ुल हल अता के मुतालिक इसके अलावा दूसरे अंदाज का वाक़या मरकूम है। हजरत अली इखलाक के मैदान में। आप निहायत खुश इखलाक थे। उलमा ने लिखा है कि आप रोशन रूह और कुशादा पेशानी रहा करते थे, यतीम नवाज थे, फकीरों में बैठकर खुशी महसूस करते थे, मोमिनों में अपने को हकीर और दुश्मनों में अपने को बारूक रखते थे, मेहमानों की खिदमत खुद किया करते थे, कार खैर में सबकत करते थे, जंग में दौड़कर शामिल होते थे, हर मुस्तहिक की इमदाद फरमाया करते थे, हर काफिर की कत्ल पर तकबीर कहते थे। जंग में आपकी आंखें खून की मानंद होती थी। इबादत खाने में इंतहाई खुशू खुशू की वजह से बेहिस मालूम होते थे। हर रात को वो 1000 रकत नवाफिल अदा करते थे। अपने अयालो अतफाल की अमूर खानादारी में मदद किया करते थे। जरूरियात खानगी बाजार से खुद खरीद कर लाते थे। अपने लिबास को बदस्ते खुद पैबंद लगाते थे। अपनी नेज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती खुद टांकते थे। हर रोज दुनिया को 3 तलाक़ें देते थे। वो 2 गुलाम अपनी मजदूरी से खरीद कर आजाद करते थे। किताब अजल मतालिब सफ़ा 201 में है कि हजरत अली हुजूर अकरम की तरह कुशादा रूह, हंसने वाले और खुश ताबे थे और मज़हब भी फरमाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।